السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے ڈنمارک میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے قرآن اور پاکستانی پرچم کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ڈنمارک کی حکومت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں اس واقعے کو نفرت انگیز اور اشتعال انگیز واقعات قرار دے کر ڈنمارک کے حکام سے توقع کی گئی ہے کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ کسی بھی فرد کو ان کے بقول آزادی اظہار کے نام پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو ان کے بقول ایسے متعصبانہ اور اسلاموفوبیا پر مبنی کارروائیوں کو روکنے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور ان کے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری نے فون پر حالیہ گفتگو میں روس کے یوکرین کی جنگ سے عدم استحکام پیدا کرنے والے اثرات اور ماسکو کے اناج کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بات چیت کی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ روسی اقدامات سے پیدا ہونے والے اثرات دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ مفاد کا معاملہ ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں روزانہ کی بریفنگ کے دوران وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کے درمیان بحیرہ اسود کے معاہدے کے معاملے پر ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں زور دیا کہ ماسکو ترقی پذیر ممالک کو درپیش معاشی مشکلات اور غذائی اشیاء کی بلند قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرین سے اناج کی برآمد کے معاہدے کو بحال کرتے۔ بدھ کو پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے بلیک سی گرین انیشیٹو پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ عالمی خوراک کی سپلائی چین میں خلل پڑنے پر اس کے ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کی گئی ہے اس پر بحث کی تاریخ ابھی مقرر نہیں ہوئی ہے۔ ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے درمیان بھاری فرق کے پیش نظر اس کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس تحریک کا مقصد حکومت گرانا نہیں بلکہ منی پور میں تقریباً 3 ماہ سے جاری نسلی فساد کے مسئلے اور دیگر مسائل پر بحث کرانا اور وزیر اعظم کو بیان دینے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ کانگریس کے مطابق یہ نمبروں کا نہیں بلکہ اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ اس تحریک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن نے سن 2018 میں بھی مودی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی آئندہ چند روز میں دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں قطر پہنچیں گے، جہاں ان کی ملاقات امریکی حکام سے بھی ہوگی۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق امیر خان متقی امریکی حکام سے افغانستان پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے نکالنے سمیت افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثے بحال کرنے پر بات کریں گے۔ بیان کے مطابق طالبان حکومت کا وفد قطری حکام سے بھی ملاقات کرے گا اور دو طرفہ امور پر بات چیت کی جائے گی۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ رینا امیری نے کئی اسلامی ممالک کے حکام سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس بات پر وسیع اتفاق رائے پایا گیا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ
انتہائی جبر خاص طور پر مسلم اکثریتی ممالک کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ ان پالیسیوں کو معمول نہیں بنانا چاہیے اور دنیا کو افغان خواتین اور لڑکیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دوروں اور ملاقاتوں کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا کے قریب تیز ہواؤں کے درمیان ایک مسافر کشتی الٹنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کشتی میں کتنے افراد سوار تھے، لیکن بننگونان قصبے کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے سربراہ نے بتایا کہ 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ افریقی ملک نائجر کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ملک کے صدر محمد بازوم کو نظر بند کر دیا ہے۔ فوجی افسران نے بدھ کی شب سرکاری ٹی وی پر اعلان کیا کہ صدر بازوم کو عہدے سے ہٹا کر تمام سرکاری اداروں کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ اقتدار پر قبضے سے قبل صدارتی محل کے محافظوں نے صدر کی رہائش گاہ کے تمام مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے، جس کے بعد صدر کو وہیں نظر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں صدر بازوم نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے جمہوریت اور آزادی سے محبت کرنے والے تمام نائجیرین شہری دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے نائجر کے صدر محمد بازوم کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو نیوزی لینڈ میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے صدر بازوم کے ساتھ بات کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ امریکہ نائجر کے جمہوری طور پر منتخب صدر کے طور پر ان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گترس کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے بدھ کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ جمہوری طور پر منتخب حکومت اور نائجر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوجارک نے کہا کہ گٹرس بازوم کے حراست کے بارے میں شدید فکر مند ہے اور انہوں نے پیش کی شرائط کے بغیر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ایکوواس نے بھی نائجر میں ہونے والے واقعات کی مذمت کی ہے اور اسے بغاوت کی سازش قرار دیتے ہوئے صدر کو فوری طور پر اور بغیر کسی شرط کے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے لیے ہتھیاروں کی تیاری اور خریداری کے 3 فریقی منصوبے آکس کے دروازے کھلے ہیں۔ رواں ماہ مارچ میں امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ نے مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا تھا، جس میں آئندہ 2 دہائیوں کے دوران امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے آبدوزوں کی تیاری کا ہدف رکھا گیا تھا۔ جمعرات کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہپکنس سے ملاقات کے موقع پر اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم نے قومی سلامتی کے لیے اس منصوبے پر کام کیا ہے اور آکس کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے ایک اہلکار نے جمعرات کو بتایا کہ روسی افواج نے جنوبی یوکرین کے علاقے اوڈیسا پر رات گئے میزائل حملہ کیا، جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے روس کی جانب سے اوڈیسا کو نشانہ بناتے ہوئے داغے گئے 2 میزائلوں میں سے 1 کو مار گرایا، جبکہ فضائی دفاع نے بھی 8 ڈرون مار گرائے، جنہیں روس نے راتوں رات لانچ کیا تھا۔ روسی بمباری یوکرینی ثقافتی مقامات کے ساتھ ساتھ اناج کی سپلائی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، جو کیف غریب ممالک کو بھیج رہا تھا۔ یونیسکو کے مطابق فروری سن 2022 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 274 یوکرینی ثقافتی مقامات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 117 مذہبی مقامات بھی شامل ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب دمیتری پولیانسکی نے کہا کہ زیلنسکی کی حکومت یوکرین میں قدامت پسندی کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ روس کے حملوں کے عالمی سطح پر خوراک کی فراہمی پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، خاص طور پر دنیا کے ان حصوں میں جہاں بھوک اور غذائیت کی کمی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گترس نے کہا کہ وہ معاہدے کو دوبارہ شروع کرانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو افریقی رہنماؤں سے کہا کہ وہ مغربی پابندیوں کے باوجود انہیں لاکھوں ٹن اناج تحفے میں دیں گے۔
सेंट पीटर्सबर्ग में रूस और अफ्रीकी ताल्लुकात के लिए वक्फ करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस इस साल अनाज की रिकॉर्ड कटाई की तवक्को कर रहा है और वो तिजारती और इमदादी बुनियादों पर अफ्रीका को यूक्रेनी अनाज की जगह गंदुम बरामद करने के लिए तैयार है। रूस के गुज़श्ता हफ्ते बहरे अस्वद अनाज मुआहदे से निकलने के फैसले पर मगरबी तनकीद का जवाब देते हुए पुतिन ने इस बात का इरादा किया कि मॉस्को इसलिए इस मुआहदे से अलग हो गया था क्योंकि अनाज और खाद के बरामदात में सहूलत की फराहमी के हवाले से उससे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। बाज़ मगरबी सियासतदानों ने मुआहदे से रूस के अखराज को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। रूस के वजीर दिफा सरगेई शोइगु कोरियन वॉर की यादगारी तकरीबात में शिरकत के लिए शिमाली कोरिया पहुंच गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को शिमाली कोरिया के हुक्मरां किम जोंग उन ने रूसी वजीर दिफा और चीन के आला दिफाई ओहदेदारान से मुलाकात की है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।